آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اللہ کی محبت ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ کی محبت میں زور زور اشعار پڑھتے ہوئے گلیوں میں گھومتے تھے، انہیں اپنا کوئی خیال نہ تھا۔ اب زمانہ ان کو کیا جانے، لوگ انہیں کیا پہچانے، لوگ سمجھتے تھے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لوگوں نے وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ بادشاہ ہم اس آدمی سے تنگ آ چکے ہیں، یہ زور زور سے روتا ہے، زور زور سے اشعار پڑھتا ہے، زور زور سے جو ہے یہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، ہم اس کی آواز سے پریشان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی ان کا بار بار آنا جانا ہوتا تھا، اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیوانہ سمجھ کر انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، کچھ مذاقیہ الفاظ باتیں کرتے تھے، اور درباروں سے بھی کہہ دیا تھا بہلول جب بھی ہمارے پاس آنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب لوگوں نے شکایت کی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بہلول کیا تم پریشان کرتے رہتے ہو لوگوں کو؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک چھڑی کو نکالا اور اس چھڑی پر یہ الفاظ لکھے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے، اور اس چھڑی پر لکھ کر اس چھڑی کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ بہلول تم جہاں جہاں پھرتے ہو، جس جگہ تم پھرتے ہو، اس چھڑی کو اپنے ساتھ میں رکھنا، اور ایک نصیحت میری یہ ہے کہ اگر تمہیں تم سے بڑا بیوقوف کوئی مل جائے تو یہ چھڑی اس کے حوالے کر دے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس چھڑی کو لے کر دربار سے نکل گئے۔ اب جہاں جاتے، جس جگہ جاتے، اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے۔ سالوں گزر گئے، مدت گزر گئی، تو ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو لوگوں کا مجمع کھڑا تھا، لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں اور موت کے قریب ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ مجھے چلنا چاہیے اور بادشاہ سلامت کو دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ قصر شاہی یعنی بادشاہ کے دربار کے پاس پہنچے، اور دربار میں حاضر ہوئے تو دیکھا تو ایک ہجوم لگا ہوا ہے لوگوں کو، بڑے بڑے وزراء، امراء، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آگے بڑھے اور بادشاہ سلامت کو دیکھ کر کہا کہ بادشاہ کیا حالت ہے، کیا حالت ہے اور کیسی بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے؟ تو بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ بہلول دعا کرو کہ میں ایک طویل سفر کی طرف روانہ ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حقیقت کو کھولنا چاہتے تھے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور کون اس وقت دنیا کا بیوقوف انسان ہے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت کہاں کا سفر ہے، کتنا بڑا سفر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا طویل سفر ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہلول اب میں اس سفر میں قدم رکھ رہا ہوں کہ پلٹ کر آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ چھوٹا چھوٹا سفر کرتے تھے، آس پاس کے علاقوں میں جاتے تھے تو ہزاروں کا لشکر پہلے ہی چلا جاتا آپ کے انتظامات کرنے کے لیے، آپ کی تیاری کرنے کے لیے، اور جب آپ نکلتے تو دائیں طرف ہزاروں کا مجمع، بائیں طرف ہزاروں کا مجمع، آگے پیچھے لوگوں کا لشکر۔ اب اتنے طویل سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے سفر کے لیے وہاں پر کتنا بڑا مجمع بھیجا ہے،
کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں، کتنے بڑے لشکر کو آپ نے بھیجا ہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئے فرمایا کہ بہلول، اب میں اس سفر پر جا رہا ہوں، کوئی وہاں جو ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا، مجھے تنہا سفر کرنا ہے۔ وہ سفر میرے آخرت کا سفر ہے، میرے اندھیری قبر کا سفر ہے۔ بہلول دعا کرے اللہ میرے سے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر اس چھڑی کو نکالا اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، کہا کہ بادشاہ، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف اگر دنیا میں ملے تو یہ چھڑی اس کے حوالے کر دینا۔ مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی انسان آج تک نظر نہیں آیا جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے اتنی تیاریاں کرتا تھا۔ جب اتنا طویل سفر کا علم تھا تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، آپ نے کوئی توشہ آگے نہیں بھیجا، آپ نے کوئی لشکر آگے نہیں بھیجا، تو آپ کا سفر کیسے گزرے گا؟ میرے علم میں، میرے سامنے آپ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو بہا کر کہا، بہلول، دنیا تجھے پاگل سمجھتی ہے، حقیقت میں میں پاگل ہوں، حقیقت میں میں دیوانہ ہوں، سب سے بڑا عقل مند تو ہے۔ بنا دے مجھے بندگی سکھا کر میری زندگی بنا دے۔